العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ومن ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پڑھیے بلند۔ سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر عزاداروں کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، جن لوگوں نے کہہ لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر قائم رہے تو قائم رہنے کا اجر اللہ عطا کرتا ہے، عقیدے پر قائم رہنے کا اجر جنت سے پہلے اللہ نے ایک اور بتایا۔ وہ اجر کیا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نزول کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پھر ملائکہ کے نزول کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایسی تشفی، ایسا حوصلہ، ایسی طاقت، ایسی ہمت، ایسی قوت، ایسی حمیت عطا کر دیتے ہیں کہ زمانے کی ہوائیں جتنی بھی تیز ہو جائیں نہ حزن ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے۔ عقیدے کے لیے بندے سب کچھ دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے سودا اللہ سے کیا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی خسارے میں نہیں رکھتا۔ اور ملائکہ کے نزول کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے
وہ ہے آبشروا بالجنت التی کنتم توعدون، انہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ استقامت میں صدیوں کی تاریخ میں جو عمل چشم فلک نے دیکھا ہے، جو مورخ نے دیکھا ہے، جس میں استقامت پر مظاہرہ کرنے کے لیے تکلیفوں کا سامنا رہا، کائنات میں کبھی بھی کسی بھی وقت نماز کے پڑھنے پر بندے قتل نہیں ہوئے۔ یہ تاریخ ہے۔ اس وجہ سے قتل نہیں ہوئے کہ نماز پڑھیں گے تو مارے جائیں، نہ کوئی ایسا حوالہ۔ ہاں، پڑھتے ہوئے بندے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان مارے گئے، لیکن غیر مسلموں کے ہاتھوں سے نماز پڑھتے ہوئے مسلمان نہیں مارے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ استقامت دکھانا کہیں اور مقصود ہے۔ وہ استقامت جو صدیوں میں لمحے بھر کے لیے بھی نہیں ٹوٹی، ایک ساعت کے لیے بھی نہیں ٹوٹی، حالانکہ پابندیاں تھیں، حالانکہ جبر تھا اور جبر ہے، جبر تھا، جبر ہے، لیکن اس میں استقامت ہے۔ اور وہ عقیدے پر قائم رہنے والوں میں اتنی مستحکم استقامت ہے کہ ساری دنیا مخالف ہو کے بیٹھی ہو، نام حسین آ جائے تو عقیدے کی استقامت کی دلیل بن کر آنسو آنکھ سے نکل آتا ہے۔ یہ دلیل، اور یہ صدیوں میں رہی۔ اس میں تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں۔ بڑی کوشش لوگوں نے کی، مثال کے طور پہ نماز تو واجب ہے، واجب ہے نماز، حج مستطیع پر واجب ہے، صاحب استطاعت پر، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل، کہ انسانوں پہ جسے استطاعت ہو اس پر حج واجب ہے۔ لیکن کربلا کی زیارت واجب نہیں، مستحب۔ اب مستحب اور واجب میں فرق ہے کہ مستحب کیا ہے اور واجب کیا ہے۔ واجب ہوتا ہے اطاعت میں، یہ حکم ہے، اسے کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ مستحب ہوتا ہے محبت میں، اس کا مادہ ہی حب ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکر گزار۔ مستحب کا مادہ حب ہے، واجب ہوتا ہے اطاعت۔ اب حج واجب ہے، ہم نے ایسے ادوار دیکھے جب راستے مشکل ہو گئے تو لوگوں نے حج چھوڑ دیا کہ قربانی دینا پڑے گی، اس لیے یہ استطاعت کے خلاف ہے کہ جان جائے تو استطاعت کے خلاف ہے، مال جائے تو استطاعت کے خلاف ہے، نقصان کا خدشہ ہو تو استطاعت کے خلاف ہے۔ بندہ مستطیع نہیں رہتا، آج ساکت ہو گئے، توجہ فرمائیں گے۔ لیکن کربلا کی زیارت مستحب ہے، اور مستحب کی بنیاد ہے محبت پر، اور صدیوں کی آنکھوں نے دیکھا، لمحوں کی نظروں نے دیکھا،
انسانوں کے حافظوں نے محفوظ کیا کہ وقت ایسے بھی آئے جب کہا گیا کہ ہاتھ کٹوا لو، کربلا کی زیارت کرو، مگر محبت کرنے والوں نے اطاعت کی وجہ سے واجب حج کو چھوڑا، مگر محبت میں حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑا۔ آپ جیئیں آباد میں، سلامت۔ کربلا بندے ضرور گئے، کسی کو بیٹا دینا پڑا تو لوگ بیٹا دے کے کربلا گئے، کسی کو ہاتھ دینا پڑا تو لوگ کربلا گئے، رکے نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ہے محبت۔ غور فرمائیے گا، آج چھٹی تقریر ہے اور میں کل تک اس کا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ پہنچا کہاں تک ہے۔ وجہ ہے محبت۔ اب محبت کی وجہ سے مستحب، اسے اور آسان کرو۔ فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، وہ اطاعت میں، 2 نفل ہیں، وہ محبت میں۔ جو محبت میں ہیں ان کا اجر زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیے، محبت میں جو ہیں ان کا اجر، جو اطاعت میں ہیں ان کا اجر کم ہے، واجب کا اجر کم، مستحب کا اجر زیادہ ہے کیونکہ محبت میں ہے۔ بھئی توجہ، میں اس زمانے میں ممبروں پہ آ کے ماتم اور نماز کا مقابلہ کرنے والوں کو ایک جملے میں ان کی زبان پہ مہر لگا دینا چاہتا ہوں، نماز ہے واجب، ماتم ہے مستحب، تو اجر نماز کا زیادہ نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن اجر ماتم کا زیادہ ہے۔ ماتم اطاعت میں نہیں، ماتم ہے محبت میں، اور جب محبت استقامت میں رہے تو پھر مودت بن جاتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، جب محبت استقامت میں رہے تو وہ ڈھلتے 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 مودت بن جاتی ہے۔ اچھا، آپ نماز وہ صبح کی آپ نے فرض پڑھے، وہ اطاعت میں تھے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل اللہ کی محبت میں پڑھے۔ اب اللہ محبت کرنے والے کو پسند کرتا، اطاعت تو تھی، اس کے بغیر تو آپ کا گزارا ہی نہیں۔ بھئی توجہ، نیاز حسین جان، چلیں اور آسان کر دوں، آپ کے سامنے پانی پڑا ہو، موت کا خدشہ ہو تو پانی پینا واجب، اور اگر اسی وقت کوئی اور پیاسا آ جائے تو اسے پانی پلانا محبت ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کرا، اسے پانی پلانا محبت ہے۔ خود پانی پی کے بچ جانے سے کسی کو پانی پلا کے بچانا یہ افضل عمل ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ نماز آپ نے خود پڑھی، آپ کا جسم قیام میں تھا، رکوع میں تھا، قعود میں تھا، اور جو آپ کے جسم کی حیثیت توفیق ہے اس کے مطابق اجر ملے گا۔ یہی جسم کربلا چلا گیا تو آپ کا جسم محبت میں نفی ہو گیا،
تو پھر رسول پاک نے فرمایا یہ زیارت تم نے نہیں کی، یہ میں نے 70 حج تمہیں دیے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 70 آپ جی ہیں سلامت رہیں، یہ 70 حج کس کے؟ او بیٹے خاموش، او بیٹے، او چاند خاموشی سے۔ 70 حج مقبولہ بندوں کے نہیں، شریعت پہ عمل کرنے والے کے نہیں، شارع کے، جس کے حکم پہ حج ہے، جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بندے نے اللہ سے محبت نہیں کی، پہلے اللہ نے بندے سے محبت کی۔ اس پہ بیدار ہونا، پہلے اللہ نے بندے سے محبت کی، اور محبت کے معیار ہیں۔ جو پہلا بندہ تھا نا اللہ کا، اس سے محبت کا معیار کیا رکھا؟ اللہ نے اس بندے کو بنا کے محبت بھی منوا لی، اطاعت بھی منوا لی۔ اللہ نے حکم دیا اسے سجدہ کرو، جنہوں نے سجدہ کیا انہیں اطاعت کا بھی، محبت کا بھی اجر مل گیا، جس نے نہیں کیا اسے بغض کا مل گیا۔ ہم یہ جو علم لے کے گلی میں نکلتے ہیں، یہ جو تعزیہ لے کے گلی میں نکلتے ہیں، محبت کرنے والے تو اپنا اجر پائیں گے، لیکن اس علم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جیسے ہی علم گھر سے باہر نکلتا ہے، آخری کوٹھڑی میں بھی ابلیس ہو تو باہر آ جاتا ہے۔ یہ اس علم کا معجزہ ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی آپ جی آپ سلامت ہیں، لیکن پہلے محبت کو سمجھ لیں کہ محبت پہلے اللہ نے بندے سے کی، پھر بندے نے اللہ سے کی۔ اب پہلے بندے سے اللہ کی محبت کا سبب ڈھونڈ کہ اللہ نے پہلے بندے سے محبت کیوں کی؟ بنایا بھی اسے خود، شکل خود بنائی، استوار خود کیا، سنوارا خود، روح خود ڈالی۔ میں تو خود ہی کہوں گا، سمجھنے والے سمجھیں گے، میرے کنائے کو سمجھیں گے۔ روح خود ڈالی، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح، جب اس میں میں اپنی روح میں سمجھا چکا ہوں، روح ہے اللہ کا امر اور پہنچتا ہے اولی الامر کے ذریعے۔ شاباش، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، پہنچتا ہے اولی الامر کے ذریعے۔ اور جب اللہ کہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو یہ جو پھونک اس میں آئے گی نا، اس کا تقاضا ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پھونک تھی جس نے اسے مسجود بنا دی۔ آدم کو سجدے ہوئے کتنے؟ بولو کتنے؟ تھوڑے بندے بول رہے، کتنے سجدے ہوئے آدم کو؟ ایک، فرشتوں نے ایک ہی سجدہ کیا، اس سے اگلے لمحے منظر بدل گیا تھا، فرشتے بھی سجدے میں تھے، آدم بھی سجدے میں تھے، پھر آدم نے بھی سجدہ کیا، پھر فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، کیونکہ محبت کی وجہ اکٹھی ہو گئی تھی۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تھا تمہیں وہ نام آتے ہیں جو آدم کو آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا ہم بے ہم انہیں سنا، جب آدم نے انہیں سنا دیے
تو پھر برابر ہو گئے، نام انہیں بھی آتے تھے، نام انہیں بھی آتے تھے، پھر چونکہ مقام برابر ہو گیا، وجہ محبت برابر ہو گئی، پھر آدم کو سجدہ نہیں، پھر سجدے میں کون تھا؟ فرشتے بھی تھے، آدم بھی تھے، اور مسجود کون تھا؟ یا اللہ تھے یا مسجود اللہ ہے؟ توجہ آ رہی؟ بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ جی ہیں سلامت، بہت شکریہ۔ وہ جو پہلی محبت ہے، وہ محبت بھی کسی محبت کی وجہ سے، توجہ، بے سبب محبت نہیں۔ آئندہ وہ بندے آگے نہ بیٹھے، پیچھے سے کوئی آ جائے تو مجھے گوارا ہے، اور آگے سے اٹھ کے کوئی باہر جائے تو پھر گوارا نہیں، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ آگے وہ بیٹھے جسے آخر تک بیٹھنا اور اس میں حوصلہ ہے بیٹھنا۔ محبت کی وجہ ہے کوئی تو محبت کی وجہ تلاش کر، وہ وجہ محبت مل گئی تو منزل آسان ہو جائے، شیعہ سنی میں اختلاف ختم ہو جائے۔ وجہ محبت ڈھونڈنا پڑے گی کہ وجہ محبت ہے کیا، کس کی وجہ سے محبت ہے۔ بے توجہ، ایک فقرہ میں پڑھ رہا ہوں، بڑا معروف ہے، آپ کو یاد ہے، نتیجہ میں اس سے اپنی مرضی کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ جب جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا کے وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہو انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، کہ میں نے آسمان کی چھت، زمین کا فرش، سمندر میں پانی، پانی میں روانی، روانی میں کشتی نہیں بنائی مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں۔ اب بندہ حلال زادہ وہ ہے جو ان کے ساتھ محبت رہے جن کی محبت کے صدقے میں خلق ہوا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ مل کے بولو حیدری، جن کی محبت میں خلق۔ اللہ نے آپ کو آپ کی محبت میں خلق نہیں کیا، اللہ نے آپ کو آل محمد کی محبت میں خلق کیا۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، ناز حسین جاگنا۔ اللہ آل محمد سے اس فکرے کو سمجھے تو عشرے کا لطف پورا ہو جائے گا۔ اللہ آل محمد سے محبت کروا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ہے کون کون۔ آل محمد سے آپ جیئے سلامت میں محبت کروا کے بیٹھو بیٹھو، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون کون۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کا فائدہ کیا۔ آل محمد سے محبت کریں تو فائدہ کیا ہے؟ 2 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا، رسول پاک نے آل محمد سے محبت کا فائدہ بتایا، فرمایا کرتے رہو محبت، سانس کا پتہ نہیں، جتنی آتی ہیں اتنی لے لو، باقی میں دے دوں گا۔ میں فکرہ کہہ گیا، جتنی آتی ہیں اتنی لے لو، اور کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید۔ تم آل محمد کی محبت میں مر جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا دوں۔ اب گواہ کس پہ؟ بغیر استثناء کے، بغیر استثناء کے، بغیر ایکسیپشن کے۔
لاہور پر بھی، کراچی پر بھی، نیو یارک پر بھی، بیت اللہ پر بھی، مسجد نبوی پر بھی، کعبہ میں بھی، مشہد میں بھی۔ بھئی توجہ نیاز حسین جاگنا۔ رسول نے فرمایا میری آل کی محبت میں جتنا جینا ہے جی لو، پھر تمہیں وہاں وہاں رکھوں گا جہاں جہاں میں ہوں۔ یار کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے؟ پھر میں تمہیں، آپ جیئے سلامت رہیں، پھر میں تمہیں وہاں وہاں رکھوں گا جہاں جہاں میں ہوں۔ یعنی یہ شہید ہونا کیا ہے؟ جی بسم اللہ، شہید ہونا ہے کیا؟ کہتے کسی ہیں شہید ہے کون؟ پہلے شہید سمجھو کہ شہید کون؟ ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید۔ جو یہاں جسم لے کے آیا ہے نا وہ شاہد ہے، کیوں یہاں ہے؟ جو نظر نہیں آ رہے نا بھائی توجہ نیاز حسین، خود نظر آنا، شان رضا فکرہ کہوں میرا پہنچے راہیل جملہ تو دعا میرا حق بنتا۔ خود نظر آنا اور پھر کچھ نظر نہ آنا یہ نقص ہے۔ خود نظر آنا بے توجہ اور کچھ نظر نہ آنا، یعنی میں نظر آ رہا ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ نقص ہے۔ اور خود نظر نہ آنا اور سب نظر آنا کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے آپ؟ خود نظر نہ آنا اور سب نظر نہ آنا یہ کمال الوہیت ہے۔ پہلے دن مشکل باتیں کر رہا ہوں اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ خود نظر نہ آنا بھئی توجہ اور سب نظر آنا یہ کمال الوہیت ہے۔ تو یہ الزام ہم پہ نہ لگا کہ ہم آل محمد کو الوہیت کی شان پیدا کرتے ہیں، یہ لڑ اللہ سے۔ اللہ نے علی کے آخری بیٹے کو رکھا ہے، تو نظر نہیں آئے گا سب نظر آئے گا۔ کیا کہنے بھئی آپ کیا جیئے سلامت رہے، تو نظر نہیں آئے گا آپ جیئے سلامت رہے۔ جی بسم اللہ آپ شکریہ۔ یہ ملک مشکور صاحب بندوں کو الزام لگا دینا آسان کہ ہم آل محمد کو بلند کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، آم کی پیٹیوں میں پھٹے ہوئے بم سے مرنے والے امریکی ایجنٹ کو شہید کہنے والوں، تمہیں شہادت کے مرتبے کا ہی نہیں پتا کہ شہید کہتے کسے؟ بھئی توجہ، پہلے شہید سمجھو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ فضائل آل محمد کیا ہے۔ پہلا شہید کون ہے؟ آواز آئی جہاں سے، کون شہید ہے پہلا؟ اللہ۔ یہی لطف ہے جو آپ نے لینا ابھی، اسی لطف پہ آپ نے رہنا۔ نہیں یقین آیا تو انتے ہے باقیوں میں دعا۔ ذرا قرآن کھولو نا تو پہلے 99 نام مسلمانوں نے لکھے ہیں۔
اللہ کے 99 نام عدید لکھے اور وہ بھی ان کا شکر گزار ہوں. انہیں پتہ ہے کہ 99 9 اور 9 18 8 اور 1 9 عدد سیدہ کا ہے. اس کا مطلب ہے سارے اسماء اسی میں ہیں. ہائے 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 ہائے، یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے. سارے اسماء شکر گزار ہوں جو ساتھ چلے اسی میں ہیں. اگر اب بھی یہ تو آپ نے قرآن سے پہلے لکھے نا، اب میں سورہ رعد سے رے عین دال رعد سے ایک آیت پڑھو. اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے. تو کہنے دو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، تو ان سے کہو میرے لیے کافی ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، اللہ کافی ہے. شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہید. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. آیت یہاں رک جاتی تو میں سعودی عرب کی بات مان لیتا. اللہ کافی ہے، لیکن آیت رکی نہیں، آیت آگے چلی اور آیت نے کہا وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو کہتا ہے اللہ کافی ہے، اللہ کہتا ہے علی کافی ہے. ہائے 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 ہائے، جسے سمجھ آئی بات کی وہ ہاتھ اٹھائے. آپ جیئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ، ایک ایک حرکت حرف زیر زبر سکتے کا ذمہ دار. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شہید ہے جس کے پاس علم کتاب. پہلا شہید اللہ شہید ہے. بولو اب یقین آ گیا، آیت پڑھی نا، اللہ شہید ہے نا. کیوں؟ چونکہ ہر جگہ پہ ہے. تو ہم پہ الزام لگا تو ہم غلو کرتے ہیں. رسول نے کہا کہ اللہ شہید ہے اور پھر کہا میرے آل کی محبت میں مر جاؤ تم بھی شہید. اس کا مطلب ہے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اللہ اس میں اپنی صفتیں پیدا کر دیتا ہے. تو علی کو مظہر صفات خدا نہیں مت. یار میری بات سمجھے تو ہاتھ اٹھاؤ. جو ان کی محبت میں مر جائے اللہ اس میں شان پیدا کر دیتا. اور شان بھی عام نہیں، شان الوہیت پیدا کر دیتا. اچھا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اس کی حد نہیں ہے. اوئے ہوئے، میں تف ہے مجھے ملا کی سوچ پر. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اس کی حد نہیں. اور تو ڈھونڈ رہا ہے کہ علی کے فضائل کی حد کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، علی کے فضائل کی حد کیا ہے. آج آپ جیئیں سلامت رہیے. پہلے سمجھو تو صحیح، شہید ہوتا کون ہے؟ اور شہید ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری. شہید ہونے کے لیے شیعہ ہونا، پھر کہہ رہا ہوں شہید ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی سنی بھی شہید ہو تو شہادت سے پہلے علی اسے زیارت کروا کے ولایت پڑھواتے ہیں. سر اٹھاؤ بھائی، سر اٹھاؤ، اسے ولایت پڑھواتے ہیں. بھائی نیاز حسین جاگنا، بیدار رہنا. اگلی بات اس سے بھی مشکل ہے.
اللہ شہید ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کی محبت میں انہیں شہید بنا دیا۔ کون کون سا قرضہ اتارو گے آل محمد کا؟ میں روز کہتا ہوں عشرہ یہاں پہ مکمل ہے، لیکن آج یہاں پہ مکمل ہے۔ تمہیں کیا پتا تھا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں خبر ہی نہیں تھی۔ لو ملک صاحب آپ سے لے کے علی رضا، شبیر، میرے محترم سامعین، سید و غیر سید ہو، جتنے دور دراز سے قریب سے جتنے بھی مجھے میسر ہو، میری بات کے لیے اس کو سفیر بن جانا، پیغام لے کے جانا۔ تمہیں کیا پتا تھا اللہ ہے بھی یا نہیں؟ رسول کہتے پھر رہے تھے اللہ ہے، تم نہیں مان رہے تھے۔ رسول کہہ رہے تھے اللہ ہے، تم نہیں مان رہے تھے۔ لیکن رسول سے بھی پہلے 16 رجب کے دن علی کی اماں علی کو کعبے سے لے کے نکل رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں اندر سے آئی ہوں، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ کیا کہنے آپ دیے؟ اللہ نے تمہارے لیے علی کی اماں 16 رجب کو کعبہ سے نکل رہی تھی، بھئی توجہ، اور یہ علی کی اماں کا بنایا ہوا بتایا ہوا کلمہ تیری زبان پہ نہ آئے تو مسلمان کیسے ہو؟ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہی تھی یہ علی ہے، وہ اللہ ہے، یہ علی ہے۔ تیرا عقیدہ توحید عطا ہے آل محمد کے دروازے، اور بغض آل محمد میں اللہ ماننا۔ بھئی توجہ، شیطان کو بغض اللہ سے تو تھا ہی نہیں، آدم سے تھا۔ بھئی توجہ، جس کی مٹی کو آل محمد کے ہاتھ لگ جائیں اللہ اس کا بغض برداشت نہیں کرتا۔ حسین جاگنا، بھئی توجہ، اب میں کہا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں، میرا دل آ گیا میں دہرا ہوں، میرا اپنا اندر کہہ رہا ہے، میں خود اس کا لطف لوں۔ 4 عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کا مرکب بن کے مغرور ہوا بیٹھا۔ آل محمد کی محبت رکھ، عناصر بجھے گے وجود ملے گا، عناصر مٹیں گے وجود ملے گا۔ یہ آل محمد کی معجزہ ہے، آل محمد کی محبت کا معجزہ ہے۔ جسم سے آگ بھی ختم، پانی بھی ختم، مٹی مٹی نہیں رہے گی، ہوا ہوا نہیں، وجود بن کے پھر نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ آل محمد کی محبت کا معجزہ ہے۔ چلو مٹی اور پانی کو تو مانتے ہو نا، مانتے ہو نا؟ جناب آدم کی تخلیق میں مٹی اور پانی تو ہے۔ گھر جا کے نہج البلاغہ کھول، پہلا خطبہ پڑھ۔ علی نے آدم کی تخلیق کا اپنے سامنے کا حال سنایا۔ ناج الاسرار سے نہیں پڑھ رہا، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا کہ اللہ نے شیریں شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ صاف ہو کے نتھر گئی۔ یہ 2 چیزیں آ گئی نا، پانی اور مٹی، مٹی اور پانی سمجھ، پھر شجروں کا فیصلہ کر لے، کون کہاں پہ ہے، پانی کس کا ہے، مٹی کس کی ہے۔ ابو تراب ہے علی، مٹی ہے علی کی، پوری کائنات کا پانی ہے، بطول کا حق مہر۔ تو آج مجھے یہ کہنے کا حق ہے
کہ بطول کے حق مہر کے اترے ہوئے صدقے سے تخلیق ہونے والے جناب آدم کے بیٹے، اگر تو نے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کی، نہ تو کل آدم کا بیٹا تھا؟ شاباش شاباش، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی سلامت ہوں، مل کے بولو حیدری۔ آپ جئیں، یہ اعجاز محبت ہے۔ یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو آل محمد سے محبت کم ہے، آل محمد کو آپ سے محبت زیادہ ہے۔ آپ کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ کتنی محبت؟ کوئی بندہ بھی آل محمد سے کتنی محبت کرے؟ زیادہ سے زیادہ جان دے گا، تو جان کس کی دی ہوئی؟ زیادہ سے زیادہ آنسو دے گا، آنسو کس کا دیا ہوگا؟ اپنی ہی دی ہوئی چیزیں تم سے خرید کے تمہیں جنت دے رہے ہیں۔ یار بات سمجھنے کی ہے، کون سی چیز آپ کی ملکیت ہے؟ یہ جسم، یہ آنسو، یہ احساس، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے، وہی دے رہے ہیں اور پھر وہی لے رہے ہیں، اور یہ بندے کو سکھا رہے ہیں تمہیں دیا تو تیرا ہے، اب تو اپنی مرضی سے دے۔ یہ ہے محبت کا فرق، کہ محبت کرو تو وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے دے، وہ محبت کریں گے تو کہتے ہیں تیری مرضی سے دیتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، جو مانگ ہم دیتے، تیری مرضی سے دیتے۔ کتنی محبت کرو گے؟ بڑے بندوں کو دامے ہمیں آل محمد سے محبت ہے، کتنی محبت بندہ آل محمد سے کر سکتا ہے؟ بندوں کے اختیار میں کیا؟ شبیر نے مخلوق کی محبت میں 10ویں رات تک انتظار کیا، وہیں بیٹھ کے، میرے بھائی ادھر بیٹھ کے، ادھر بیٹھ کے، ایک ٹوپی اتار لیں سر سے، کیپ اتار لیں۔ آل محمد کی محبت میں حسین نے مخلوق کی محبت میں 10ویں دن تک انتظار کیا، 10ویں رات تک، کبھی 9 لاکھ میں میرا ایک ہے، وہ عالم، تو پھر میں مارکے کا آغاز کروں۔ پھر وہ آ گیا اور آ گیا، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے شروع کہاں سے کر دی؟ آنا گہوارے کو، آنا جھولا، اور جب ہور آ گیا تو ہور کے پردے ہٹا دیے، اور ہور سے کہا یہ لے تیرے پردے ہٹ گئے، اب سامنے دیکھ کیا ہے؟ مولا جنت منظر کیا ہے؟ فرمایا آپ کے بابا اور آپ کے نانا کوثر کے جام لیے کھڑے ہیں، جو پہلے جائے گا وہ پہلے پی لے گا۔ فرمایا ہاں، اور جو پہلے جائے گا نا وہ پہلے پیے گا۔ ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، شاباش، ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، لیکن تو مہمان، کیا مسئلہ؟ تو مہمان ہے، میں نے کافی دن آپ کے لیے حوصلہ کیا ہے، تو مہمان ہے، پہلے تو پی لے، میرا بعد میں پی۔
مولا پہلے بیٹے کو پلا، فرمایا پلا لے، بیٹا بھیج دیا، بیٹا اتر گیا اور جلدی جلدی گیا پیچھے کہ خود بیٹے کو اٹھا۔ جب قریب گیا نا تو منظر عجیب تھا، اس نے دیکھا کہ ہور کے بیٹے سے، ہور سے پہلے کوئی ہستی تھی، اس نے ہور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور نے کہا مولا لائیے میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں۔ شبیر آواز دے کے کہتا ہے نہیں ہور، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگیاں ہوں، میں نے انتظار نہیں کروانا، جلدی بھی نہیں کرنی، دل چاہ رہا ہے اب اگلے سال ہمیں بھی مولا توفیق دیں، آپ کو بھی دیں، زندگیوں ہو سب کی، پھر یہ غم کے دن دیکھنے نصیب ہوں، پھر یہ نعمت عظمیٰ مولا ہمارے مقدر میں لکھے۔ لیکن اس عشرے کے تو اب 2 ہی دن ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ میری پیاس بجھ جائے، کچھ آپ کی بجھ جائے۔ جھولا آنا ہے آج شہزادے کا گہوارہ ہے، آج بے اولادوں کی مجلس ہے۔ تھوڑی آواز کھول لیں۔ آج ان کی مجلس ہے جن کی جھولیاں خالی ہیں، تو جہاں جہاں اس شہزادے کی مجلس ہوگی وہاں سیدہ بنت رسول جنت البقیع سے اٹھے، سیدہ ام رواب کی قبر پہ فرمائیں گے چل ام رواب آج مومن کو میرے بیٹے کا جو چھوٹا لال ہے جو باب الحوائج ہے اس کا جھولا برآمد ہونا ہے، وہاں میرے حسین کے بے اولاد ماتمی ہیں، وہ تیرے بیٹے کے جھولے سے اولاد مانگی ہے، تو کریم کی بہو ہے، کریم کی ماں ہے، کریم کی زوجہ ہے، اپنے بیٹے کے جنازے پہ کھڑے ہو جانا، کوئی ماتمی بے اولاد نہ جائے۔ یہ کرم ہے آل محمد کی بیٹی۔ میں آج کی مجلس میں تمہیدت رکنا نہیں چاہتا، شہزادہ تیر سے شہید ہوا، پہلا جملہ میں مصائب کا کہہ رہا ہوں، ماتم جسے آتا ہے وہ اس پہ کر لے گا۔ ہرمل نے عباس سے بچا ہوا تیر مارا ہے اصغر کا، شاباش شاباش، جن کی آوازیں بلند ہوں، ماتم ہے ماتم۔ اچھا جس بندے کی منت پوری نہیں ہوتی کہتا میں جھولے پہ گیا منت پوری نہیں، شہزادے کے جھولے پہ لوری سنائے بغیر منت پوری نہیں ہوتی۔ بتا دوں لوری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، سن لیں، امام بارگاہ خالی کر دینا بیٹیوں کے لیے، یہ جھولا ہے 6 مہینے کے شہزادے کا، اور بے اولاد مومنات آ کے اس سے اولاد مانگ لیں، انہیں لوری سنا دوں، کوئی لمبی نہیں، بس جھولے کی اسے ہلانا اور کہنا یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، منت پوری ہو جائے گی۔ شاباش، جن کی آوازیں بلند
کوئی 2 بار شہید ہوا، کوئی 1 بار شہید ہوا. یہ واحد شہزادہ ہے جو 3 بار قتل ہوا ہے. اور میں اگر تو برداشت کر سکے تو بتاؤں، تینوں بار ماں کے سامنے قتل ہوا. یہ ہے کربلا کی مائیں، تینوں بار ماں کے سامنے قتل ہوا. جو میرے موسم بیدار بیٹھے ہو، جن کی آوازیں بلند ہو گئی، ان کی بلند ہو گئی. 3 نوک والا تیر ہرمل نے علی اصغر کو مارا. کتنے؟ 3 نوک والا تیر. اور تیر کا ایک قاعدہ ہے، جہاں لگتا ہے نا وہاں سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اب ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھ، ہو سکتا ہے مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ 3 نوک والا تیر ہرمل نے مارا. میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، یہ تیر انسانوں کے لیے نہیں تھا. یہ تیر اس نے عسکر کو مارا ہے. نوکیں 3 تھی، ایک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک یہاں لگی. جس بندے کو سمجھ نہیں آئی وہ گھر جائے اور جا کے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لے کہ 6 مہینے کے بچے کا کان سے کان تک فاصلہ. ہاتھ پکڑنا ہے. 2 جملے مجھے اور کہنا ہے. جب ہرملا کمان میں تیر جڑ کے بیٹھ گیا نا، پیچھے خیمہ تھا، آگے حسین تھے، حسین کے ہاتھوں میں عسکر تھا، اس سے آگے ہرملا تھا، ہرملا کے پیچھے عمر ابن سعد کھڑا تھا. اس نے پہلی بار چلائے، کمان میں تیر چڑھا، نشانہ لیا عسکر کا. عسکر نے ہرمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تبسم کا وار کیا. خیمے کے پردے کے پیچھے سے ماں دیکھ رہی تھی. ہرمل کا ہاتھ کانپا. بی بی آواز دے کے کہتی شاباش. عسکر، ہرمل کا ہاتھ کانپ گیا. عسکر تیر تیرے بابا کو نہ لگے. ہرمل کی کمان گر گئی. اس نے پھر اٹھائی، پھر چلایا، پھر عسکر نے وار کیا، پھر کمان گری. جب تیسری بار گری تو ابن سعد کہتا ہے میری فوج کے سب سے ماہر تیر انداز ہو، تمہاری کمان کیوں گرتی ہے؟ یہ کہتا ہے میری تو کمان گرتی ہے، اگر تو ہوتا تیرا دم نکل جاتا. میں سمجھتا تھا جب تیر چلانے لگوں گا کوئی ماں ہوگی تو سر پہ قرآن رکھے گی، میری منتیں کرے گی، اپنا تیر بھی دے، میرا شبیر بھی دے. یہاں بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، پیچھے سے ماں کہتی ہے شاباش عسکر، اب میں تیر چلاؤں گا. کبھی اس پہ گلا آ جاتا ہے رسول کا، کبھی مدھول کا، کبھی علی کا. یہ کہتا تیر چلا، رسول کو لگے، مدھول کو لگے، علی کو. شاباش جنہوں نے تیاری کر لی. جب اس نے چوتھی بار تیر چلایا، عسکر نے پھر وار کی، عسکر نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اس کا ہاتھ کانپا. ماں نے کہا عسکر، ہرمل کا نشانہ خطا ہو گیا. اور مومن پورا والو، تیر عسکر کی طرف نہیں آیا، عسکر تیر کی طرف گیا. اس کام سے اس کام تک عسکر ذبح ہو گئے. اور جب باپ کے ہاتھوں میں آئے تو لوگ خیمے کی طرف ہوتے. عسکر آواز دے کے کہتے اماں میں کوئی اکبر سے کم اترا ہوں، اماں میں اکبر کے برابر اترا ہوں. مسئلہ کرو. حسین نے عسکر کو میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کی میں شبیہ بتاؤں، تشبیہ دے سکوں، وہ جھولا شبیہ بنے گا. حسین نے عسکر کو ہاتھوں میں اٹھایا، لہو آ گیا. عسکر کو زمین پہ لٹا. کنار لے جاؤ اس لہو کو. آسمان سے آواز آئی نا مولا قیامت تک پانی نہیں برسے گا. زمین کو دیکھا، مولا قیامت تک فصلیں نہیں ہوگی. سنو کہ شبیر نے کیا کیا؟ 57 سال کے حسین نے سفید داڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین پڑھ کے چلے، ابھی نہ لانا جھولا جب تک میں نہ کہوں، لے کے چلے. احمد ضبط قلائه وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. یہ عمل وہ ہے جو عاشور کے دن کرو گے. پھر حسین
عسکر کو ایک ایک خیمے پہ لے کے آؤ میری بہنوں میری قربانی دیکھو، آؤ میری بہنوں میری قربانی دیکھو، آؤ خطرات میری قربانی دیکھو۔ پھر سیدہ ام رومان کے خیمے میں آئے، آگے بھی ام رومان کی جھولی میں ذبح کیا ہوا لال ڈالا، سیدہ نے ماتھا چوم کے عسکر کا شکریہ ادا کیا، مجھے اس قابل کر دیا کہ میں شام تک علی کی بیٹیوں کے ساتھ سر اٹھا کے جا سکوں۔ پھر حسین آواز دے کے کہتے ہیں ام رومان اب عسکر کو کہیں چھپا دے۔ ام رومان اور حسین ایک بار خیام کے پیچھے آئے، شبیر نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے حسین نے قبر کھودنا شروع کی، ادھر سے ہور کا جنازہ طرف گیا۔ اور آپ تو کہتے تھے میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، جب قبر تیار ہو گئی حسین نے عسکر کو اٹھایا اور قبر میں ڈالا۔ جیسے ہی قبر میں اتارا جبرائیل نے کہا اللہ عرش کے دروازے بند کر دے، تو جا تیرا حسین جانے۔ اللہ تعالیٰ اب بڑھانا مشکل تھا جس بندے نے ابھی ماتم نہیں کیا، حسین نے نہیں چھوڑوں، حسین نے بیٹے میں مٹی ڈالنا شروع کی، پیروں پہ ڈالی پیر چھوڑ گئے، پنڈلیوں پہ ڈالی پنڈلیاں چھوڑ گئی، زانوں پہ ڈالی زانو چھوڑ گئے، شکم پہ ڈالی شکم چھوڑ گیا، سینے پہ ڈالی سینہ چھوڑ گیا، گردن پہ ڈالی گردن چھوڑ گئی۔